بھائی جان نے میرا نقصان بھی بہت زیادہ کیتا تے انہاں گائی دا بچہ ہی مار دیتا. عدالت وچ بھی اسی کاروائی کر رہے ہاں. انہاں دا نوٹس چلا جا سی. اس تو بعد وزیر اعلیٰ نے بھی اپروچ کرساں جتنی بھی ہو سکی. باہر ہوا ہے بیرون ملک تو عمران خان صاحب کالا لیندے نے. کال بھی اسی جناب ضرور کر. السلام علیکم ناظرین. ابھی ہمارا دوسرا چینل ہے MZ TV2. تو اور بھی جو ہمارے کلچر کے متعلق موضوعات ہیں اس پہ ویڈیو ہم اپلوڈ کیا کریں گے. مثلا مسائل بھی جو ہیں ہمارے خاص طور پہ کاشتکاروں کے دیہاتی عوام کے وہ بھی اس چینل پہ اپلوڈ ہوا کریں گے. تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا. پاکستان میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے زمینداروں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، اور جو لوگ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں. میری ریکویسٹ ہے چینل بھی سبسکرائب کریں. بدقسمتی سے ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ چٹ پٹی ویڈیوز دیکھنے کے عادی ہیں. ٹک ٹاک دیکھیں کتنی بیہودہ ویڈیوز ہوتی ہیں. اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی بیہودگی کی انتہا جس ویڈیو پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ جو یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کو غور سے سنا کریں، نیچے کمنٹ کیا کریں کہ لوگوں کو شرم آئے اور گورنمنٹ کی بھی توجہ اس طرف ہو، محکموں کی توجہ بھی اس طرف ہو. یہ فراڈ یہ ہے کہ بہاول نگر کے علاقہ جو ہے ارون آباد اس کا شہر ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں یا کوئی ڈور ڈنگر کے فارم بنائے ہوئے ہیں. اور یہ طارق صاحب ہیں، کوئی یوٹیوب چینل انہوں نے بنا رکھا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا لوگ احترام کرتے ہیں. یہ بڑے خشوع و خضوع سے کسی فارم ہاؤس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ثابت ہوتی ہے. خالد محمود نام کے ایک بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ورثے پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے ایک طرح بڑا فراڈ کیا ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ان سے گائے منگوائی آن لائن، وہ پیسے استعمال کرتے رہے، بہت عرصے بعد بھیجی. اس کے بعد اس دفعہ انہوں نے گائے منگوائی. ان ریکویسٹ کی جا پیسہ کریں، ہم سے نیا مال منگوائیں تو ہم وہ آپ کی جو ہے نا وہ جو خرابی تھی ہم دور کر دیں گے پہلے والی اپنی. تو انہوں نے یہ کیا، گائے بھیجی، ساتھ اس کی ایک بچڑی تھی اور ایک ٹائم لیمٹ انہوں نے دی کہ اس ٹائم میں پہنچ جائے گی. لیکن وہ 8 سے 12 گھنٹے لیٹ پہنچی. گائے نکالتے وقت ٹرک سے پہلے تو گائے کی حالت خراب تھی اور اس کا بچہ انتہائی لاغر ہو چکا تھا اور وہ فوری طور پہ 2 یا 3 دن یا جس طرح پہ 2 دن کے بعد مر گیا. تو انہوں نے اسے رابطہ کیا کہ بھائی آپ نے غلط طریقہ کیا ہے، رستے میں نہ ہی آپ نے ان کی حفاظت کی ہے، ٹائم لمٹ آپ کی لیٹ ہو گئی ہے، گرمی سے یہ بس میں بدحواس ہیں اور یہ بچڑی ہماری مر گئی ہے. تو انہوں نے بولا جی ہم اس کا آپ کو 40,000 روپیہ دے دیتے ہیں. انہوں نے بولا اس طرح نہیں ہوگا، ہمیں جو ہماری اصل قیمت ہے وہ دیں اور اپنی گائے واپس لیں، یا بچڑی کے بدلے بچڑی ہمیں دیں یا اس کی قیمت دیں. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، الٹا وہ تھریٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ چینل والے صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایسا کریں FIA کو دیں، ہمارا جو بندہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے ہمارا نمبر دیں. مزے کی بات ہے صاحب کو جب کال کریں نمبر بند آتا ہے. ایک احمد نام کا بندہ ہے جو گائے بھیج رہا ہے، وہ بندہ فون سن کے موقف دینے کے بجائے فون کاٹ دیتا ہے. اور شفیع نام کا بندہ ہے، اس نے کہا جی یہ سارا فراڈ جو ہے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، یہ ساتھ شامل ہے ان کے. تو میری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ پوری دنیا میں وائلڈ لائف کے قوانین ہیں، پاکستان میں قانون موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں کیا یہ منظور شدہ ہے؟ کیا گائے یا بھینس اتنی دور سے گجرات یا جہلم بھیجنے کے لیے یہ پہلے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں کیا ان کا ٹرک کس قابل تھا اور کیا ٹائم لیمٹ کا انہیں پتہ ہے کتنی دیر میں جانور پہنچے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ٹوٹل یہ بلنڈر ہے، ٹوٹل فراڈ ہے. یہ لوگ پیسے منگوا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ادھر گائے بھینس وغیرہ لے کے لوگوں کو پیسے منافع لے کے آگے خریداری کر کے بھیج دیتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ، وائلڈ لائف والے، لائف سٹاک والے اور اس کے بعد جو حکومت پنجاب ہے اس کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے. اور جن ناظرین آپ میں سے کئی کے ساتھ ہی لوگ فراڈ کر چکے ہیں جو گائے بھینسوں کے شوقین ہیں جو منگواتے ہیں، نیچے کمنٹ کریں. یہ ایک باقاعدہ گروپ ہے، یہ ایک مافیا ہے، یہ الٹا دھمکاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. خالد سائی اتنا شریف آدمی ہے، ہمارا وہ دوست ہے، دوسری بار اس نے دھوکہ کھایا ہے. لوگ ہم بھی ان کو منع کرتے رہے ہیں، تو یہ لوگ الٹا تھریٹ کر رہے ہیں. نہ یہ کسی میڈیا والے کی کال سنتے ہیں نہ کچھ بھی. تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے بارے میں بہت کچھ ہم بتا رہے ہیں. آن لائن بزنس پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے، وقت بچتا ہے، اس کے بعد پیسہ بچتا ہے، لیکن پاکستان میں لوگ اس کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں.
और जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं जानवरों का वो भी इन लोगों का मुहासबा करें। ये लोग उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। भाई जान ने मेरा नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया ते इन्ना गाई का बच्चा ही मार देता। फिर इन्ना मैंने पहले एग्री हो के कि असी अजाला करां दे बाद इन्ना आख्या सन तुसी भाई जी फाइल लवा लियो। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर सा अदालत भी असी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हां दा नोटिस चला जासी, उस तो बाद वज़ीर आला ने भी अप्रोच कर सा जितनी भी हो सकी। बाहर हुआ बैरूने मुल्क तो इमरान खान साहब काला लैंदे ने, कॉल भी असी जनाब ज़रूर कर सा, सब पूरी अप्रोच कर सा, अपनी कोशिश पूरी कर सा। चलो साडा नुकसान होया कोई गल नहीं, कल किसी होर दा ना हो।